1% بجٹ دیا گیا ہے زراعت کو اور اس کے باوجود زراعت ان کو آج بھی 19% دے رہی ہے۔ ہم نے اس شعبے کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے بیج میں اتنی جدت لائی کہ جو اس سے پودا پیدا ہوا اس کو کیڑا پڑا ہی نہیں، کوئی سیڈ ریسرچ کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ ہماری حکومت موجودہ یا سابقہ اچھی جینز ایگریکلچر کے حوالے سے ہمیں نہیں دے سکتی کہ زمیندار بیچارہ اس ملک کا اپنی محنت کرتا ہے، اس کو اس کی محنت کا ثمر نہیں مل پاتا۔ اس ملک میں بیج جیلی، کھادیں جیلی، پیسٹی سائیڈ جیلی اور اس کے اوپر جیلی کام کرنے والی حکومت، وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے شاید جیلی ہے۔ اب جس بندے نے صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیت کو سینچا ہے، اس میں محنت کی ہے، اس میں گوڈی کی ہے، اگر اس کو شام کو اس کا رزلٹ نہ ملے تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ جو بندہ صبح اپنے کھیت میں گیا ہے، شام تک اس نے محنت کی ہے، اس کو پتہ ہو کہ میرے کھیت کے اندر اتنا مال نکلے گا۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کے ساتھ ہاتھ کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ جب پاکستان بنا تھا تو تب پاکستان کی زراعت کا ملکی معیشت میں شیئر 50 سے 60% تھا۔ آج زراعت کا ملکی معیشت میں شیئر 18.9% رہ گیا ہے۔ رانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ نمبر اوپر جانے کی بجائے حیران کن سطح پر نیچے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ذکر کیا کہ زراعت کا جو شیئر تھا جی ڈی پی میں، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن میں، جب پاکستان بننے کے بعد زراعت کا کردار 50 سے 60% تھا ملک کو اوپر لے کر جانے میں۔ اب وہ چلتے چلتے آج تقریباً 19% پہ آ گئے۔ یہ بات ان سارے حکمرانوں سے پوچھنے والی ہے، موجودہ ہوں یا سابقہ، کہ تم نے اس ملک کے لیے کون سے گل کھلائے؟ یہاں پہ زراعت کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ دھوکہ، ایک ہوتا ہے کہ دھوکے کے بعد اس کو اس حال میں لے کے چلنا کہ وہ کبھی بھی پنپ نہ سکے، کبھی بھی وہ ایک اپنا جو ہے نا کہہ لیں کہ اپنی شخصیت کو، اپنی ساکھ کو بحال نہ کر سکے۔ اس گورنمنٹ نے 2020-21 کے بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پیسے دیے زراعت کو؟ 2021 والے بجٹ میں 1% بجٹ دیا گیا ہے زراعت کو اور اس کے باوجود زراعت ان کو آج بھی 19% دے رہی ہے۔ انہوں نے کتنا دیا ہے؟ 1%۔ اور جو 1% دیا ہے اس میں ایڈیٹر جنرل کی سابقہ سالوں کی بھی رپورٹیں یہی ہیں کہ وہ 1% بھی جو زراعت کے لیے تھا وہ بھی زراعت کو نہیں دیا گیا۔ جو ہمارے ایسے ممالک دنیا کے جو زراعت کو یا لائف سٹاک کو یا ان چیزوں کو اوپر لے کر گئے ہیں، انہوں نے اس میں جین ریولیوشن جو ہے نا وہ لائے ہیں۔ یہاں پر تو آپ نے دیکھا نا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تماشے ہیں، بلین ٹری سونامی اور فلانا سونامی اور یہ جہالت اور ویسا یہ وہ۔ دنیا نے ترقی اس حال میں کی ہے کہ ایک سیریس انہوں نے لیا ہے اپنے ان معاملات کو۔ مثال طور کپاس ہے، ہمارے پاس کپاس کو اگر کیڑا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں سپرے لاؤ بھائی، سپرے ہو گیا، فلاں کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، ہم صرف وہی کام کرتے ہیں اور سپرے کر کر کے پتے مر جاتے ہیں، کپاس پھر نہیں بچتی، ڈوڈا پھر نہیں آتا اس پہ۔ اب ان ملکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جینز کو چینج کیا ہے، یعنی بیج کے اندر اتنی ریسرچ کی ہے کہ یار بیج ایسا لائیں جس کو کیڑا نہ پڑے، اس کی قوت مدافعت زیادہ ہو، اس کے پتے کو کیڑا ہی نہ پڑے۔ اب ہمیں چاہیے کپاس، انہوں نے بیج میں اتنی جدت لائی کہ جو اس سے پودا پیدا ہوا اس کو کیڑا پڑا ہی نہیں، اگر پڑا تو کیڑا اس کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکا۔ اسی طرح اوس پروڈکشن جو ہے وہ انہوں نے اتنی بڑھا لی کہ جس سے ان کی زراعت کا شعبہ ترقی کر گیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس شعبے کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا ہے۔ میرے پاس اتنا زیادہ مواد آ رہا ہے ذہن میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی بات کو یہاں پہ ان کے سامنے رکھوں، ان حکمرانوں کے سامنے اور اپنی پبلک کے سامنے۔ دنیا میں سب سے زیادہ، خاص طور پر پاکستان میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ایگریکلچر میں، لیبر 60 سے 70% لوگ ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں۔ اب جس بندے نے صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیت کو سینچا ہے، اس میں محنت کی ہے، اس میں گوڈی کی ہے، اگر اس کو شام کو اس کا رزلٹ نہ ملے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟
صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار محکمہ زراعت کا ہے. جی جی بلا شبہ. محکمہ زراعت کیا، محکمہ زراعت خود کیا کرے گا جب محکمہ زراعت کو کچھ ملے گا نہیں. محکمہ زراعت کو ریسرچ کے حوالے سے بجٹ نہیں ملے گا، یا جتنی ریسرچ ہو چکی ہے اس کو آگے کسی کو دیا نہیں جائے گا. اب سیڈ ریسرچ والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیڈ بنایا ہے، اتنے سال ہو گئے سیڈ بنائے ہوئے کہ ہم سے کسی نے لیا ہی نہیں. اب لینا کس نے تھا؟ وہ کہتے ہیں جی سیکٹری زراعت نے کوئی ہمیں کہنا ہے تو پھر وہ سیڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہم سے لینا ہے، پھر آگے اس کے ٹرائل ہونے ہیں تو پھر پتہ چلے گا. جو سیڈ ریسرچ کے لیے ان کو زمینیں دی گئی ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پیرا میڈیکل کالج بنے ہیں وہاں کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ہاسپٹل بھی ہو، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا. جو ریسرچ کے ادارے ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو جتنی بھی زمینیں ملی ہیں ریسرچ کے لیے، ایک یونیورسٹی اس کے اوپر کام نہیں کر رہی. ساری زمینیں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ان زمینوں کے اوپر، کوئی سیڈ ریسرچ کے اوپر کام نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر کوئی ورک نہیں ہو رہا ایسا جس سے ملک کی معیشت میں کوئی ایسا کردار ہو سکے زراعت سے کہ جس سے عوام خوشحال ہو جائیں. یہ ایجنڈے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. عوام کا کام تھا محنت کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اچھی جینس عوام کو مہیا کرنا. ہماری حکومت موجودہ یا سابقہ اچھی جینس ایگریکلچر کے حوالے سے ہمیں نہیں دے سکی. ہم چاہ رہے ہیں کہ جینز ریگولیشن آئے جس سے ملک کے اندر ایک نیا انقلاب آئے، جینز کا انقلاب آئے، سیڈ کے ایک نئی جدت ہو. اس میں ہائیبریڈ سیڈ بھی ہیں، جو ہمارے اپنے سیڈ ہیں ان کے اندر ریسرچ کی جائے تاکہ اس کے اندر کچھ ایسا انقلاب آئے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ بہتر ہو جائے، زراعت سے اور بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں. آپ نے ابھی یہ جو موجودہ ہمارا شور چل رہا ہے کھاد کے حوالے سے، اگر حکومت کے اندر کوئی اس چیز کا احساس ہوتا تو یہ حالت کبھی نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے کہ ایک مافیا کا کوئی لیول ہوتا ہے. یہ تو بالکل اے سی کوٹا ختم ہو گیا. بھئی کون سے اے سی کا کوٹا ہے جو ختم ہو گیا؟ حکومت نے جو ریٹ دیا وہ کوئی اے سی کے کوٹے میں دیا تھا کہ یہ اے سی کوٹا ہے اس کے اوپر آپ نے کھاد بیچنی. آج تک اس حوالے سے حکومت کا ایک بیان نہیں آیا کہ یوریا بوجہ پروڈکشن شارٹ ہے، کہ بن نہیں رہا اس لیے شارٹ ہے. آج تک حکومت کا ایک بیان نہیں آیا کہ ڈی اے پی بوجہ امپورٹ یا پروڈکشن شارٹ ہے. کوئی بیان نہیں ہمیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں کھاد موجود ہے مل نہیں رہی، کھاد ہے مل نہیں رہی. پروڈکشن کا اگر مسئلہ نہیں، اس کے بننے کا ایسا مسئلہ نہیں سامنے آ رہا، اس کی سپلائی کا مسئلہ نہیں آ رہا، تو تم سے یہ جو لوگ قابو نہیں آ رہے تو تمہیں اپنی گورننس کے اوپر سوالیہ نشان نظر خود نہیں آتا کہ ہماری گورننس کیسی جا رہی، ہم کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. پھر جب اس طرح کی ورکنگ ہوگی تو پھر یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ڈی پی نیچے کیوں آیا، یہ پھر 19 نہیں رہے گا، پھر 9 پہ آئے گا. کہ ذمہ دار بیچارہ اس ملک کا اپنی محنت کرتا ہے، اس کو اس کی محنت کا ثمر نہیں مل پاتا. کبھی بیج کی صورت میں نہیں ملتا، کبھی پیسٹی سائیڈ کی صورت میں نہیں ملتا، یا کبھی فرٹیلائزر کی صورت میں نہیں ملتا. اس ملک میں بیج جیلی، کھادیں جیلی، پیسٹی سائیڈ جیلی، اور اس کے اوپر جیلی کام کرنے والی حکومت وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے شاید جیلی ہے. جب تک عوام خود اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، خود نہیں نکلیں گے، خود اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کبھی بھی کام، یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی ایگریکلچر میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو بندہ صبح اپنے کھیت میں گیا ہے شام تک اس نے محنت کی ہے، اس کو پتہ ہو کہ میرے کھیت کے اندر اتنا مال نکلے گا. ہم ابھی اس سال چاول کی فصل کا بڑا نقصان ہوا، ماری گئی. کسی نے، سب نے یہی کہا کہ وہ اللہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ آفت آ گئی. بلا شبہ یہ آفت صرف مسلمانوں پہ آنی ہے. جو چائنا والے ہیں یا جو یورپ والے ہیں یا انڈیا والے ہیں ان پہ آفت نہیں آ سکتی. اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں پر اگر تم رب کو کہہ لو گے کہ آفت آ گئی تو وہ پھر ایسی باتوں سے کوئی بندہ ترقی وہ کریں جو رب کو مانتے نہیں، جو نبی کو مانتے نہیں. تم رب اور نبی کو ماننے کے باوجود کہتے ہو کہ ہم پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے جو تمہیں کہا تھا نا کہ اسباب اختیار کرو، جو اچھے اسباب لائے گا ہم اس کی دنیا اچھی کر دیں گے. تم اچھے اسباب نہیں لا سکے. ہم اب اس کی طرف اگلا پروگرام بھی ہم نے کرنا ہے کیونکہ آگے کسان کارڈ اور صحت کارڈ کے حوالے سے آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اس کا بھی پروگرام ہم نے کرنا ہے جو کل انشاءاللہ ہم کریں گے کہ اس ملک میں کسان کارڈ اور صحت کارڈ کا جو دوبارہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. کسان کارڈ سے جو ملا وہ آپ کے سامنے ہے. پیسٹی سائیڈ مہنگی، یوریا مہنگا، شارٹ، ڈی اے پی مہنگی اور شارٹ، اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ
2 نمبر کام کر رہے ہیں وہ اپنی موجیں اڑا رہے ہیں، آدھی بوری جینون ڈی اے پی اور آدھی اس میں مکس کر کے وہ اپنی مزے اڑا رہے ہیں، کروڑوں روپے وہ کما رہے ہیں۔ اب جب اس طرح کا نظام رہے گا تو تمہارے کارڈوں کا عوام نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی ہیلتھ عوام نے لے کے کیا کرنی تم سے؟ یہ کارڈ عوام نے لے کر تم سے کیا کرنے ہیں؟ تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے ترقی کی ہے اسباب اور ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ جب تک آپ اسباب اور ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک آپ کو یہ کسی صورت بھی یہ حکمران ان کے پاس ایجنڈا یہی کہ آپ کو ہم نے کمزور کیسے کرنا ہے، پاکستان کی زراعت کو یا زراعت سے ریلیٹڈ لوگوں کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ تو ہم نے ان سے بچنا بھی ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، آپ آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا کہ آل پاکستان کسان اتحاد ان تمام تر چیزوں کا اللہ کے فضل سے وہ شعور بھی رکھتی ہے، طریقہ بھی رکھتی ہے، ہمارے پاس ٹیم بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو خوبصورت طریقے سے ملک اور ملک کی عوام کو اور زراعت سے ریلیٹڈ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اوپر لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔